الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد النبی الأمی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کا درس شروع کیا تھا اور اس میں سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ سے ربط، سورۃ البقرہ کا دعویٰ، اس کا اجمالی خلاصہ اور تفصیلی خلاصہ۔ ہم نے بتایا تھا کہ ہم ہر سورت کے شروع میں 4 باتیں بیان کریں گے۔ ایک سورت کا ربط پچھلی سورت سے، دوسرے نمبر پر اس کا دعویٰ، تیسرے نمبر پر اس کا خلاصہ اور چوتھے نمبر پر اس کے امتیازات۔ 3 باتیں ہم نے پچھلے درس میں سورہ بقرہ کے بارے میں بیان کر دیں۔ آج کے درس میں ہم سورۃ البقرہ کے امتیازات بیان کریں گے، یعنی اس سورت کی خصوصیات، ایسے خصوصیات جو کہ دوسری صورتوں میں نہیں ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کے بہت سے امتیازات اور خصوصیات ہیں، ہم یہاں پر ان میں سے 25 امتیازات بیان کریں گے۔ ایک امتیاز اس سورت کا یہ ہے کہ اس میں بہت سے عقلی دلائل مذکور ہیں توحید کے اس بات کے لیے۔ کل 15 عقلی دلائل اس سورت میں مذکور ہیں مختلف جگہوں پر، جیسا کہ 21 نمبر آیت میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور آسمان کو اس کے اوپر چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سے عقلی دلائل اس صورت میں مذکور ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس صورت میں بنی اسرائیل کی تفصیلی حالات مذکور ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کی صفات، ان پر کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا ذکر ہے، پھر ان کی ناشکری کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آئے عذابوں کا ذکر ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو محروم کیا، تو اس کا ذکر ہے۔ تیسرے نمبر پر اس صورت میں رسالت پر وارد ہونے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات اور شبہات کا تفصیلی رد ہے، تو یہ ایک امتیاز۔ چوتھے نمبر پر امتیاز یہ ہے کہ اس صورت میں اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کی مضبوطی کے لیے چند امور کا ذکر ہے، جیسے کہ تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست مدنیہ، تو ان اموروں کا ذکر ہے، اس کے لیے قوانین بیان کیے گئے ہیں صورت میں۔ 5 نمبر پر امتیاز اس صورت کا یہ ہے کہ اس صورت میں کثیر تعداد میں فقہی احکامات کا ذکر ہے۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ اس صورت میں 500 فقہی احکامات مذکور ہیں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس صورت میں 1000 اوامر اور 1000 نواہی ہیں، تو یہ دونوں ملا کے 2000 احکامات بنتے ہیں۔ تو بہرحال بہت زیادہ فقہی احکامات اس صورت میں مذکور ہیں۔ 6 نمبر پر امتیاز اس صورت کا ایک یہ ہے کہ اس صورت میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے اور اس کے مسائل کا بیان ہے، قبلے کے مسائل کا بیان ہے۔ 7 نمبر پر رسوم جاہلیت اور جاہلیت کے جو ظلم تھے ان پر رد ہے، خصوصاً عورتوں پر جو زمانہ جاہلیت میں ظلم ہوا کرتے تھے، تو ان پر مختلف قسم کے ظلموں پر رد ہے۔ آج کل کی اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں حقوق نسواں کا ذکر ہے، لیکن حقیقی حقوق نسواں کا ذکر ہے وہ حقوق نسواں نہیں
جو کہ آج کل عورتوں کے حقوق کے لیے بنائی گئی تنظیمیں اس کا پرچار کرتی ہیں اور اس کا مطالبہ کرتی ہیں۔ وہ حقوق نہیں بلکہ حقیقی حقوق نسواں۔ 8ویں نمبر پر امتیاز اس صورت کا یہ ہے کہ اس میں 8 مثالیں بیان کی گئی ہیں، 3 صورت کے شروع میں، 1 درمیان میں اور 4 آخر میں۔ تو یہ ایک امتیاز ہے اس صورت کا۔ 9ویں نمبر پر آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہے اور آدم علیہ السلام کو ناموں کی تعلیم دینے کا ذکر ہے۔ تو یہ دوسری صورتوں میں نہیں ہے، یہ صورت کا امتیاز ہے۔ 10ویں نمبر پر امتیاز حیات بعد الممات کے 5 واقعات اس صورت میں مذکور ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دنیا میں ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کا عمومی قانون تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو شخص ایک دفعہ اس دنیا سے چلا جائے تو واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتا، لیکن بعض مستثنات اس میں موجود ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں انہی مستثنات میں سے 5 کا ذکر ہے، تو 5 واقعات ذکر ہیں حیات بعد الممات کے۔ 11ویں نمبر پہ امتیاز اس صورت کا یہ ہے کہ اس صورت میں سب سے عظیم آیت یعنی آیت الکرسی ہے، اور اسی طرح 12ویں نمبر پر امتیاز یہ ہے کہ اس صورت میں سب سے طویل آیت بھی ہے، آیت المدائنہ۔ تو سورہ بقرہ کے آخر میں 30 سپارے میں یہ آیت المدائنہ بھی مذکور ہے۔ 13واں امتیاز اس کا یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت ہے۔ 14واں امتیاز یہ ہے کہ اس صورت میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی نعمتیں ہوئیں ان کا ذکر ہے۔ یہ اس وقت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے تابعدار تھے۔ 15ویں نمبر پر امتیاز یہ ہے کہ اس صورت میں بنی اسرائیل کی ان 50 قباحتوں کا ذکر ہے کہ جن کی وجہ سے ان سے نبوت و خلافت چھین لی گئی، اور یہ نبوت و خلافت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ یعنی پہلے نبوت اور خلافت یہ بنی اسرائیل میں تھی، انبیاء آتے تھے تو بنی اسرائیل میں آتے تھے، اور خلافت بھی دنیا کی ان کے پاس تھی، لیکن ان کی قباحتیں اور ان کی شرارتیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ فضیلت ان سے لے لی گئی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور اس کے بعد خلافت بھی امت محمدیہ کے ہی حصے میں ہے۔ 16ویں نمبر پر امتیاز اس صورت کا یہ ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ تو یہ ایک امتیاز ہے اس صورت کا۔ 17ویں نمبر پر اس صورت میں تہذیب الاخلاق کے لیے اموروں کا ذکر ہے۔ 18ویں نمبر پر اس صورت میں طلاق کی قسموں کا بیان ہے، مختلف قسم کی طلاقوں کا ذکر ہے، تو یہ کس کا امتیاز ہے۔ عدت کے مسائل ہیں اس صورت میں، رضاعت کے مسائل ہیں جو کہ دوسری صورتوں میں نہیں ہیں۔ 21ویں نمبر پر طالوت اور جالوت کا واقعہ مذکور ہے جو کہ دوسری صورتوں میں نہیں ہے۔ 22واں امتیاز اس صورت کا یہ ہے کہ اس میں سود کی حرمت کا بیان ہے اور اس کے مسائل مذکور ہیں۔ 23واں امتیاز شراب اور جوئے کا حکم، تو اس صورت میں شراب اور جوئے کا حکم مذکور ہے۔ 24واں امتیاز یہ ہے کہ اس میں نکاح کے مسائل مذکور ہیں، اور 25واں امتیاز یہ ہے کہ اس صورت میں حیض کے مسائل مذکور ہیں کہ جو کہ دوسری صورتوں میں موجود نہیں ہیں۔ بہرحال یہ 25 امتیازات ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے سورۃ البقرہ کے۔ اس صورت کے اور بھی بہت سے امتیازات اور خصوصیات ہیں، لیکن ہم نے یہاں صرف بڑے بڑے امتیازات آپ کے سامنے ذکر کیے۔ پچھلے درس میں ہم نے اس صورت کا اجمالی خلاصہ ذکر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد مختصر تفصیلی خلاصہ بھی ذکر کیا تھا، اور وہاں ہم نے بتایا تھا کہ اس صورت کے 4 حصے ہیں،
اور ہر حصے میں 4 باب ہیں، اور پہلا حصہ توحید کے اس بات میں ہے جو کہ 96 نمبر آیت تک ہے، اور اس حصے کا پہلا باب 20 نمبر آیت تک ہے۔ تو یہاں ہم پہلے باب کا خلاصہ بیان کریں گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ہر باب کے شروع میں اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تو اس کا پہلا باب ہے 20 نمبر آیت تک، اور اس میں آیت نمبر 1 اور 2 میں عظمت قرآن کا ذکر ہے۔ قرآن کی 3 صفات مذکور ہیں اور یہ عظمت قرآن کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد 5 نمبر آیت تک متقین کی صفات کا ذکر ہے اور ان کی دنیاوی اور اخروی جزا کا ذکر ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر آیت نمبر 16 تک منافقین کی 15 قباحتوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح ان کی دنیاوی اور اخروی سزا کا ذکر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالھدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو یہ ان کی دنیاوی اور اخروی سزا کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد 20 نمبر آیت تک 2 مثالیں ہیں، ایک ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ خود قرآن کو سنتے ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، یعنی مشرکین اور کافر۔ اور دوسری مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر قرآن سنتے ہیں اور اس کو ظاہری طور پر مانتے ہیں، یعنی منافقین۔ تو آخر میں 2 مثالیں مذکور ہیں، ایک مشرکین کے لیے اور دوسری منافقین کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے، پہلی آیت شمار کی جاتی ہے، اور اس میں 3 حرف ہیں، الف، لام اور میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور انہیں حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں جدا جدا ٹکڑوں میں پڑھا جاتا ہے، الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف، لام، میم۔ تو یہ صورت حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں کل 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، مختلف حروف مقطعات سے، اور یہ مقطعات جو ہیں یہ کل 78 بنتے ہیں تکرار کے ساتھ، اور بحذف تکرار یعنی تکرار کو حذف کر کے کل 14 حروف بنتے ہیں، اور ان حروف کا مجموعہ جو ہے وہ علماء نے کچھ اس طرح لکھا ہے، نص حکیم قاطع لہ سر۔ تو یہ ان حروف کا مجموعہ ہے، کل 14 حروف بنتے ہیں تکرار کو حذف کرنے کے بعد۔ پھر لکھنے کے اعتبار سے ان حروف کی 5 قسمیں ہیں، یعنی صورتوں کے شروع میں 29 صورتوں کے شروع میں جو یہ حروف مقطعات آتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے آتے ہیں۔ نمبر 1، صرف ایک حرف مفرد ہو، جیسے نون، صاد، قاف وغیرہ، اور نمبر 2 یہ کہ 2 حرف مرکب ہوں، جیسے کہ حامیم، طٰہٰ، طاسین، اور اسی طرح اور نمبر 3 حروف سے مرکب ہو، جیسے الف لام میم، الف لام را، طاسین میم۔ تو یہ تیسری قسم۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ 4 حروف مرکب ہوں، جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور اس طرح اور اس کی 5ویں قسم یہ ہے کہ 5 حروف سے یہ مرکب ہو، جیسے کاف، ہا، یا عین صاد، حامیم، عین سین قاف۔ تو بہرحال لکھنے کے اعتبار سے یہ 5 قسمیں ہیں حروف مقطعات کی۔ پھر ان حروف کے بارے میں ایک عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حروف عبث و بے فائدہ نہیں نازل کیے، کیونکہ قرآن کریم میں کوئی بھی حرف، کوئی بھی بات یہ بے مقصد اور عبث نہیں ہے۔
تو یہ حروف جو ہیں حروف مقطعات، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ اور عبث نازل نہیں کیے، بلکہ ان کا اپنا ایک معنی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی خلفائے راشدین سے، ابن مسعود اور بہت سے تابعین رضی اللہ عنہم سے یہ بات نقل کی ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور اس کی کوئی تفسیر ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس کے بارے میں صحیح عقیدہ بھی یہی ہے کہ اس کا اپنا ایک معنی ہے، لیکن اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں۔ تو سلف سے یہی عقیدہ منقول ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس سورت کے شروع میں جو حرف آتا ہے، جیسے سورت نون کے شروع میں نون آتا ہے، سورہ قاف کے شروع میں قاف آتا ہے، تو اس حرف کی صورت سے ضرور کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے، چاہے ہمیں وہ مناسبت معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن اس حرف کی اس صورت کے ساتھ ایک مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ جیسے سورہ قاف کی قاف کے ساتھ مناسبت ہے، سورہ نون کی نون کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، اور اسی طرح دوسری صورتوں کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض صحابہ اور تابعین سے نقل کیا ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات قرآن کریم کے وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا معنی معلوم نہیں ہوتا۔ پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کا ظاہری معنی تو معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی صحیح مراد معلوم نہیں ہوتی اور وہ مبہم ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی تو معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معنی معلوم ہوتا ہے اور مراد معلوم نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی تو معلوم ہوتا ہے اور کیفیت معلوم نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کہ ان کا معنی تو معلوم ہے، لفظ کا معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی معلوم نہیں ہوتا، تو یہ حروف تیسری قسم میں داخل ہیں، کیونکہ ان کا معنی معلوم نہیں۔ تو بہرحال یہ حروف متشابہات میں سے ہیں کہ جن کا معنی معلوم نہیں ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان کا معنی معلوم ہے۔ پھر ان کے معنی کے بارے میں علماء کی مختلف اقوال اور متعدد اقوال موجود ہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اور ابن ابی نجیح سے نقل ہے کہ یہ اسماء القرآن ہے، یعنی قرآن کے نام ہیں۔ اور صالح ابن عبداللہ اور ان کے علاوہ دوسرے علماء سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اور ایک قول ابن ابی حاتم رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ سب معنی ایک ساتھ مراد ہوں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان معانی میں کوئی ایک دوسرے سے منافات اور تناقض نہیں ہے، تو یہ سب بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام بھی ہوں، قرآن کے نام بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہوں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ بہرحال ان کے معنی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہر حرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی طرف اشارہ ہے، جیسے الف لام میم ہے، تو اس میں الف سے اللہ مراد ہے، لام سے لطیف کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے مالک یا مجید کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس پورے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس صورت کے مضامین ان تین ناموں کا مظہر ہیں، یعنی اللہ، لطیف اور مجید۔ تو اس صورت کے مضامین ان تینوں ناموں کا مظہر ہے۔ ان حروف کے بارے میں ایک قول جو کہ اکثر اہل علم اور مفسرین نے پسند کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں ذکر تو بعض حروف کا ہے، لیکن اس میں پھر اشارہ تمام حروف کی طرف ہے، اور اس میں پھر قرآن کریم کے اعجاز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ معجز کتاب ہے،
اور مخلوق ایسی کتاب لانے سے عاجز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب انہی حروف سے بنائی گئی ہے کہ جن سے ہر زبان کے لوگ اپنا کلام بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام مخلوق اس جیسی کوئی صورت یا اس جیسی کوئی آیت بھی لانے سے عاجز ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے۔ تو اس طرح یہ حروف ایک طرح سے قرآن کریم کے مخالفین کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود سے بنا لیا ہے، تو تم بھی ان حروف کو استعمال کر کے اس جیسی کتاب لے کر آؤ، اس جیسی کتاب بناؤ، کیونکہ یہی وہ حروف ہیں کہ جن سے تم اپنا کلام بناتے ہو، خود باتیں کرتے ہو۔ تو اگر تم بھی اس پر قادر ہو، اس جیسی کتاب بنانے پر، تو ان حروف کو استعمال کر کے ایک اس جیسی کتاب لے کر آؤ۔ تو اسی چیلنج کے پیش نظر سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ حروف مقطعات ذکر کیے گئے ہیں، اور اسی طرح پھر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس چیلنج کو بار بار دہرایا گیا ہے، کیونکہ مختلف صورتوں کے شروع میں پھر یہ حروف مقطعات ذکر ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، تو 29 دفعہ قرآن کریم میں یہ چیلنج بار بار دہرایا گیا ہے کہ یہی وہ حروف ہیں کہ جن سے قرآن کریم بنایا گیا ہے، قرآن کریم لکھا گیا ہے۔ تو اگر تم بھی اس پر قادر ہو تو ان حروف کو استعمال کر کے تم بھی اس جیسی ایک کتاب لے کر آؤ۔ بہرحال آج کے درس میں سورۃ البقرہ کے امتیازات بیان ہوئے، اور پہلے باب کا خلاصہ بیان ہوا، اور الف لام میم یعنی حروف مقطعات کی تشریح بیان ہوئی۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔